میرا نام یاسمین ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں نے اپنی پسند سے ایک سعد نامی لڑکے سے شادی کی تھی۔ ہماری شادی سے کوئی بھی خوش نہیں تھا کیونکہ سعد کا کوئی پکا کام نہیں تھا۔ میرے بابا کہتے تھے کہ اس کے ساتھ میرا مستقبل محفوظ نہیں ہے، پر میں بھی اچھی جاب کرتی تھی اور کالج میں کمپیوٹر پڑھاتی تھی اور سوچتی تھی کہ میں اور ساتھ مل کر اپنی زندگی کے اخراجات اٹھا لیں گے۔ میرے بابا کہتے تھے کہ مرد اور عورت مل کر کمائیں، اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن صرف عورت ہی کمائے اور مرد گھر بیٹھا رہے تو ایسے مردوں پر 2 مہینے میں ایک عجیب سا سحر طاری ہو جاتا ہے اور پھر وہ کمانے کا شوق بالکل ہی ختم کر لیتا ہے اور سوچتا ہے گھر تو چل رہا ہے اور اپنی مستی میں گم ہو جاتا ہے۔ میرے بابا نے مجھے سمجھایا تھا کہ تم کسی بھی طرح اپنے شوہر کو بگاڑنا مت۔ میں نے کہا کہ جن سے محبت کرتے ہیں انہی کو بگاڑتے ہیں۔ تو میرے بابا نے کہا کہ میاں بیوی کے رشتے میں اس طرح کی محبت جو آپ کے پارٹنر کو بگاڑ دے بہت بری صحبت ہوتی ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھے باری دل کے ساتھ رخصت کیا۔ میں بھی جانتی تھی کہ وہ خوش نہیں ہے۔ بہرحال ہماری شادی ہو گئی۔ سعد کا گھر میرے گھر سے چھوٹا تھا، ان کا کھانا پینا بھی اچھا نہیں تھا اور کسی طرح مہینہ گزارا کرتے۔ میرے لیے وہاں رہنا آسان نہیں تھا، پر محبت اور ہمارے رشتے میں میں نے سب کچھ برداشت کیا۔ ساتھ یوں تو میرے ساتھ ٹھیک تھا، پر وقت کے ساتھ میں نے یہ نوٹ کیا کہ وہ قدرے لاپرواہ انسان تھے۔ اسے میری کوئی فکر نہیں تھی، وہ صرف مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب اس نے مجھے حاصل کر لیا تو اس کی چاہ پوری ہو گئی اور مجھ میں اور گھر میں رکھے فرنیچر میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ایک دن مجھے میری ساس نے سمجھایا کہ جانے تم جیسی اچھی لڑکی اس کے نصیب میں کیسے آ گئی۔ خیر وقت گزرنے لگا، میرے ہاں اولاد کی کوئی خبر نہیں تھی۔ سعد کی ماں کو ہماری اولاد کی بہت خواہش تھی، وہ دن رات دعائیں کرتی اور بے چین رہتی۔ میں نے سعد سے بات کی تو اس کا کہنا تھا کہ بے اولادی کے علاج بہت مہنگے ہیں، جب اللہ کو منظور ہوگا اولاد ہو جائے گی، جبکہ خود وہ ہر وقت اپنے فون میں مصروف رہتا۔ ایک دن میری آنکھوں نے ایسا کچھ دیکھا کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ سعد میری چائے میں کچھ ملا رہا تھا اور جو بھی تھا وہ اس نے اپنی جیب میں رکھا ہوا تھا۔ میں طاق میں رہنے لگی کہ وہ کیا چیز تھی جو سعد چھپ چھپ کر میری چائے میں ملایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ چیز میرے ہاتھ لگ گئی اور میں پریشان ہو کر رہ گئی۔ وہ حمل روکنے کی دوائی تھی، گولیاں تھیں۔ سعد نہیں چاہتا تھا کہ میں ماں بنوں۔ میں بہت دل برداشتہ ہوئی، پر میں نے سعد سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کیونکہ میں اس سے محبت کرتی تھی اور اس بات کا انجام منفی ہونے والا تھا۔ میں اس کو معاف کر کے خاموش ہو گئی۔ میں نے یہ راز اپنے دل میں رکھ لیا۔ میری شادی کو 3 سال گزر گئے اور سعد کی ماں اپنے پوتوں کی صورت دیکھنے کی خواہش اپنے دل میں ہی لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ مجھے جو دن رات دعائیں میرے شوہر نے دی ہیں، ان کی وجہ سے میری طبیعت بہت خراب ہوئی ہے، تبھی یہ دیر ہو رہی ہے۔ میں تو امید ہی چھوڑ چکی تھی کہ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان کے جانے کے 2 ماہ بعد ہی مجھے اولاد کی امید مل گئی۔ میں بہت خوش تھی، سعد بھی ظاہر خوش تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ دعائیاں دینے کے باوجود بھی میرا حمل کیسے ٹھہر گیا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک عرصے تک اگر آپ کو ایک گولی کو کھاتے رہتے تو آپ کا جسم اس کو قبول کر لیتا ہے اور پھر اس کے کھانے کے باوجود بھی آپ کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی شاید ایسا ہی یہی ہوا تھا، کیونکہ 3.5 سال میں نے سعد سے یہ ذکر نہیں کیا کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہی ہو، بس چپ چاپ سب کچھ برداشت کرتی رہی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر اس سے بات کروں گی تو کوئی بہت بڑی لڑائی اور جھگڑا ہو جائے گا۔ وہ بہت جذباتی انسان تھا، پر میرے حمل کے پہلے ماہ ہی میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھے ایک حیران کر دینے والی خبر سنائی کہ میں ایک ساتھ ہی 3 بچوں کی ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت خوش تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس لیے میرے لیے تو 9 ماہ آسان نہیں ہوں گے اور خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اتنے انتظار کے بعد مجھے ایک ساتھ 3 اولاد عطا ہونے والی ہیں۔ شاید میرے صبر اور میری خاموشی کا ہی پھل تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی کے 3 سال ضائع ہو گئے اور میں بھی ابھی تک ایک بچے کی ماں نہ بنی، لیکن اب جب مجھے ماں بننے والی تھی تو مجھے ایک ساتھ 3 بچے ملنے والے تھے۔ شاید اسی کو انصاف کہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں سعد کو یہ بات ابھی نہیں بتاؤں گی تاکہ اسے خوشگوار جھٹکا لگے۔ وقت گزرنے لگا، میرے حمل کو 5 ماہ گزر گئے۔ اب میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ میرا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا کہ میں ٹھیک سے سو نہیں سکتی تھی۔ سعد بھی مجھ سے تنگ رہنے لگا، کہتا تھا میں انسان نہیں لگتی، اسے مجھے دیکھ کر عجیب محسوس ہوتا ہے۔ میرا بڑا پیٹ میرے لیے شرمندگی کا باعث بن رہا تھا۔ میں نے جاب بھی چھوڑ دی تھی۔ حمل کے 5 ماہ میں اتنی بڑا پیٹ نکلنا بہت حیرانگی کی بات تھی۔ محلے سے کوئی عورت آ جاتی تو وہ بھی حیران ہوتی کہ ابھی تو 5 ماہ ہوئے ہیں۔ 5 ماہ میں تو عورتوں کا اتنا پیٹ نہیں نکلتا۔
دوپٹے سے چھپا لیا جاتا۔ تمہیں کیا ہے؟ تمہارا بچہ تو ٹھیک ہے، کہیں تمہارے پیٹ میں پانی تو نہیں ہے؟ مجھے عجیب و غریب قسم کے مشورے دیے جاتے اور قیاس آرائیوں کی جاتی۔ میں پریشان ہو جاتی۔ مجھے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ میرے لیے یہ سب کچھ آسان نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ میں مر بھی جاؤں، لگتا ہے میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ میں بیڈ پر لیٹی تھی اور بہت ڈری ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج مجھے کوئی اچھی خبر نہیں ملے گی۔ میرا دل میرے قابو میں نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ کچھ تو ہے جو میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ میرے دماغ نے پہلے ہی کسی خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی، اور جب وہ ڈاکٹر وہاں آئی اور مجھے چیک کرنے لگی تب بھی میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی جس کو سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ میں 3 بیٹوں کی ماں بننے والی ہوں، اور کیونکہ میری صحت اس قابل نہیں کہ یہ تینوں بچے ایک ساتھ نشو و نما پا سکیں، اس لیے مجھے 2 بچوں کو ختم کروانا ہوگا، ورنہ بصورت دیگر میرے تینوں بیٹے اور میری بھی جان کو خطرہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میرے بچے نارمل نہیں ہوں۔ میں بہت گھبرا گئی۔ یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میں کیسے اپنے 2 بیٹے کو ختم کروا سکتی؟ میں بہت پریشان ہو گئی۔ اب مجھے یہ بات سعد کو بتانی ہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے یہ بات بتائی تو وہ سخت برہم ہو گیا اور کہنے لگا کہ ڈاکٹر کی بات مان لو، وہ جو کہتی ہے وہی کرو۔ سعد کے لیے یہ بات کہیں آسان تھی، پر میں تو ماں تھی، کیسے اپنے بچوں کو مار سکتی تھی؟ میں رونے لگی۔ آپ فکر نہیں کریں، ہمارے بچے کو اور مجھے کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، وہ سب خیر کرے گا۔ میں ابھی بول ہی رہی تھی کہ ساتھ میری بات کاٹ کر بولا، مجھے تمہاری فکر نہیں ہے، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ تینوں بچے پیدا ہو گئے تو ہم ان کو کیسے سنبھالیں گے؟ یہ کام تم سے اکیلے تو ہوگا نہیں، تو تم کیا چاہتی ہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ کام چھوڑ کر گھر بیٹھ کر بچوں کو سنبھالوں؟ خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ مجھے ایک صحت مند اولاد چاہیے تھی، 3 کمزور اور بیمار اولادیں نہیں۔ جاؤ اور ڈاکٹر جو کہتی ہے وہی کرو۔ ساتھ تو آخری بات ہی کر ڈالی تھی، وہ میری یا میرے بچوں کی فکر نہیں کر رہا تھا، اسے خرچوں کی فکر تھی۔ میں نے رو رو کر اس سے وعدہ کیا کہ میں خود سب سنبھال لوں گی، ابھی وقت ہے، میں پھر سے جاب کروں گی، پیسے جمع کروں گی، اسے اوپر کے خرچے نہیں کرنے دوں گی۔ اس نے بھی کہہ دیا کہ یہ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، تو اس کا نتیجہ بھی مجھے اکیلے ہی برداشت کرنا ہوگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ساتھ ایسا انسان نکلے گا، پر اب میں کیا کر سکتی تھی؟ آنے والے 4 ماہ میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ سعد نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ میری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا، کہ کسی بھی عورت کی زندگی کا سب سے مشکل وقت یہی ہوتا ہے۔ میرے لیے تو مشکل سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ ایک ساتھ 3 بچے پیدا ہونے والے تھے اور مجھ سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جاتا۔ لیکن میں نے اس وقت بھی میرا ساتھ نہ چھوڑا۔ میرا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کو چھپانا ممکن نہیں تھا۔ میں اس کو جتنا بھی چھپاتی وہ پھر سے بہت نمایاں نظر آتا۔ میں رات کو زمین پہ سوتی تاکہ میرے بڑے پیٹ کی وجہ سے سعد کو کوئی تنگی نہیں ہو۔ وہ ابھی خود کہتا کہ میں اس کے قریب نہیں آؤں گا۔ میں دن رات کالج میں پڑھاتی، وہاں سب مجھے عجیب نظروں سے گھورتے، کہتے تھے کہ اس کے کسی جرم کی سزا مل رہی ہے۔ مجھ سے تو میرے ماں باپ نے بھی منہ موڑ لیا تھا۔ میں نے سب برداشت کیا اور ہمت نہیں ہاری اور اتنے پیسے جمع کر لیے کہ بچوں کی پیدائش کے بعد میرے چند ماہ سکون سے گزر جائیں۔ پر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، میری اور میرے بچوں کی جان تو بچ گئی، مگر میرے بچے کمزور پیدا ہوئے۔ ان تینوں کا وزن ملا کر صرف 10 پاؤنڈ تھا۔ ان کو 2 ماہ انکوبیٹر میں رکھنے کی ضرورت تھی۔ انکوبیٹر میں رکھنے کا مطلب یہی تھا کہ مزید خرچے، لیکن میں نے تو پیسے جمع کیے ہی ہوئے تھے، اور جب اپنے پیسوں کی طرف جانے لگی تو پتہ چلا کہ پیسے اپنی جگہ پر نہیں تھے، کیونکہ سعد میرے جمع کیے ہوئے پیسے لے کر اپنی کسی محبوبہ کے پاس چلا گیا تھا۔ اس نے مجھے عین وقت پر دھوکہ دیا تھا۔ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہسپتال کی ایک ڈاکٹر اچھی تھی جس نے میرا سارا خرچہ تو اٹھایا، پر مجھے اسے وہ پیسے واپس بھی کرنے تھے۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ 2 ماہ تک ہسپتال میں رہی۔ وہ تینوں ایک ساتھ روتے، میں اگر ان پر ہاتھ رکھتی تو وہ خاموش ہو جاتے، پر میں ایک ہی وقت میں ان تینوں پر ہاتھ نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں نے کچھ سوچا اور اپنے ہاتھ جیسا لگنے والا ایک تکیہ بنوایا جو میں بچوں کے اوپر رکھتی تو وہ میرا ہاتھ سمجھ کر سکون سے سو جاتے۔ ہسپتال کے ایک ڈاکٹر ناصر نے یہ منظر دیکھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا بنایا ہے؟ میں نے کہا کہ ایک وقت میں تینوں بچوں پر ہاتھ نہیں رکھ سکتی، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ جیسا یہ تکیہ بنایا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا اس کو بچوں کے اوپر رکھنے سے بچے خاموش ہو جاتے ہیں؟ میں نے اسے رکھ کے دکھایا تو میرے تینوں بچے خاموش ہو گئے۔ وہ اس بات پر حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں ایک کام کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کون سا کام؟
اس نے پہلے کہا کہ میرا نام ڈاکٹر ناصر ہے اور میں اسی ہسپتال میں کام کرتا ہوں۔ میں نے ایسا پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ میں اس کی تصویر بنا سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جی بنا لے، میں اسے روک تو نہیں سکتی تھی، مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ کس لیے تصویر بنا رہا ہے۔ اس نے میرے بنائے ہوئے تکیے کی تصویر لے کر سوشل میڈیا پر لگا دی۔ لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہونے لگے۔ میں 2 ماہ بعد اپنے بچوں کو لے کر گھر آئی اور حالات میرے لیے اب بھی سخت تھے۔ میری خوراک بالکل بھی اچھی نہیں تھی، میرا شوہر گھر پر نہیں تھا، میں اکیلی تھی، ساری رات بچوں کے ساتھ جاگتی، ان کو دودھ پلانے کے لیے بہت مشکل اٹھانی پڑتی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ان کو ڈبے کا دودھ پلا سکوں۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے میں صدیوں سے بیمار ہوں۔ میں بہت ہی بری حالت میں تھی، بار بار اپنے شوہر کو یاد کرتی کہ وہ کہاں چلا گیا، میں نے کیا قصور کر دیا، یہ اس کی اولاد تھی، اس نے اپنے بچوں کو دیکھا تک نہیں، فون تک نہیں لیا، کہاں گیا تھا کچھ پتہ نہیں تھا، سر پر میرے قرضے تھے، بچے مجھ سے سنبھالے نہ جا رہے تھے، اپنی حالت میری بگڑتی جا رہی تھی۔ بس اللہ سے یہی دعا کرتی کہ وہی کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دے کہ ایک دن ڈاکٹر ناصر میرے گھر آئے، مجھے ایک خبر سنائی کہ ایک کمپنی کو میرا بنایا ہوا تکیہ بہت پسند آ گیا ہے اور میری اجازت سے اس کو بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کمپنی مجھے ہر ماہ ایک اچھی خاصی رقم دے گی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا، ڈاکٹر ناصر اس کمپنی کی طرف سے پہلا چیک لے کر میرے گھر آئے۔ گھر کا اور بچوں کا حال دیکھ کر حیران ہوئے، فوراً اپنی کار میں بٹھا کر مجھے بازار لے گئے اور گھر کا راشن اور بچوں کی ضرورت کا سامان خرید کر دیا۔ وہ ایک اچھے انسان تھے۔ اس کے بعد میرے حالات بدل گئے، اب میرے پاس دولت بھی تھی اور گھر بیٹھ کر کام کرنے والی بھی۔ ڈاکٹر ناصر اکثر میرے گھر آ جاتے اور میرے بچوں کے ساتھ کھیلتے، ان کے لیے چیزیں لاتے۔ میرے بچے بھی ان کے ساتھ بہت مانوس ہو گئے تھے۔ ایک دن میں نے ڈاکٹر ناصر کی آنکھوں میں دیکھا تو ان سے ان کے دکھ کی وجہ پوچھ بیٹھی۔ انہوں نے بتایا کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، وہ پہلی بار امید سے تھی، پر کچھ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ وہ بچہ ختم کروا دے، نہیں تو ان کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ نہیں مانی، کہتی کہ اس سے تو اچھا ہے میں خود ہی مر جاؤں۔ اس نے بچہ پیدا کرنے کی قسم کھائی اور عین وقت پر اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ نہ تو وہ بچ سکی اور نہ ہمارے بچے کو بچا سکے۔ آپ کی کہانی اور ہمت بالکل میری بیوی جیسی ہے، اس لیے آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ مجھے ان کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے میری بات سنی اور مجھے یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ اگر میں چاہوں تو وہ میرا ہاتھ ہمیشہ کے لیے تھامنا چاہتے ہیں، پر میرے دل میں اب بھی سعد کی محبت بھی تھی، کیونکہ وہ صرف میرا شوہر نہیں تھا، میری پسند بھی تھی۔ میں نے ڈاکٹر ناصر سے معذرت کر لی، انہوں نے بھی میری بات کا برا نہیں منایا۔ کچھ دن بعد سعد گھر آ گیا اور مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ وہ بہت شرمندہ تھا، اپنے بچے سے ملنے کے لیے ترس رہا تھا۔ آخر وہ میرے بچوں کا باپ تھا اور میں بھی اسے معاف کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ وہ اپنے بیٹوں سے مل کر آبدیدہ ہو گیا اور اب ان کا بہت خیال رکھنے لگا۔ میں نے کام سے باہر جاتی تو وہی بچوں کو سنبھالتا۔ میں بھی سوچنے لگی کہ شاید اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں بے فکر ہو کر بچوں کو اس کے پاس چھوڑ جاتی، آخر وہ ان کا باپ تھا۔ کبھی کبھی رشتوں سے بہت زیادہ بدگمان ہونا بھی آپ کو بڑی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اور اسی طرح کبھی کبھی رشتوں پر بہت زیادہ بھروسہ کر لینا بھی آپ کے لیے مشکل کا باعث بن جاتا ہے۔ لیکن میں بھروسہ نہ کرتی تو اور کیا کرتی، آخر تو وہ اس کی اولاد ہی تھی۔ وہ بہت شرمندہ تھا، اس نے مجھ سے معافی مانگی، پرانے دن یاد آ گئے۔ اس نے کہا کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اسے میرے اور میرے بچوں کی اتنی یاد آئی کہ وہ واپس آ گیا۔ ایک دن میں نے سعد کو کال کی اور پوچھا کہ بچے ٹھیک ہیں؟ اس نے بتایا کہ ٹھیک ہے، وہ فون بند کرنا بھول گیا کیونکہ میں نے گھر کے نمبر پر کال کی تھی۔ ساتھ ہی سعد کا موبائل بجا، وہ وہیں کھڑے ہو کر کسی سے باتیں کرنے لگا۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ ہاں، وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتی ہے، سب کچھ میرے حوالے کر کر چلی جاتی ہے۔ مجھے پتا ہے اب اس کے پاس بہت دولت ہے، بس صحیح موقع کی تلاش میں ہوں، جیسے ہی موقع مل جائے گا میں اپنا کام کر کے بھاگ جاؤں گا۔ تم ہی تو میرا سب کچھ ہو، میری جان، میں آتا ہوں جلدی ہی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پھر سے مجھے دھوکہ دے رہا تھا، وہ میرے پاس صرف اس لیے لوٹ کر آیا تھا تاکہ پھر سے مجھ سے دولت چرا کر بھاگ سکے۔ یہ تو وقت کی کرنی تھی کہ مجھے اس کے ارادوں کا پتہ چل گیا۔ میں دوسری بار ساتھ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے لیے کیا نہیں کیا اور وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ اب میں نے اس کے خلاف ایک پلان بنا لیا اور اسے یہ یقین دلایا کہ میں اپنی ساری دولت الماری میں رکھے ایک لال بیگ میں رکھتی ہوں، اگر کبھی بھی گھر پر نہ ہوں تو وہ اس بیگ کی حفاظت کرے۔ اگلے ہی ہفتے ساتھ موقع دے کر وہ بیگ لے کر فرار ہو گیا۔
इस बैग में नोटों की एक तह तो जरूर थी, पर इसके नीचे सिर्फ ईंटों की तह थी। इन ईंटों का वजन 10 पाउंड था, बिल्कुल इतना ही जितना हमारे बच्चों की पैदाइश के वक्त था। अब साद किस मुंह से वापस आता, इसको भी अंदाजा हो गया था कि मैं इसकी असलियत जान चुकी हूँ। इसके पास मुझे बेवकूफ़ बनाने का एक ही मौका था और वो इस्तेमाल कर चुका था। अब वो वापस आकर ये तो नहीं कह सकता था कि मैं तुम्हारे पास से जो बैग लेकर गया था, तो अब मुझे वो पैसे दो या फिर से मुझ पर भरोसा कर लो। वो अपना एतमाद खो चुका था। मुझे अफसोस तो बहुत हुआ, पर वो कहते हैं ना कि कभी कभी धोखा इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि आपको लोगों की असली चेहरे के बारे में पता चल जाता है। मैंने ये सब डॉक्टर नासिर को बताया। मुझे लगा था कि वो अब मुझे कबूल नहीं करेंगे क्योंकि मेरे इनकार के बाद वो मेरे घर भी नहीं आते थे, पर जैसे बुरे इंसान कभी अपनी फितरत से नहीं बदल सकता, ऐसे ही एक अच्छा इंसान भी अपनी फितरत का पक्का होता है। और डॉक्टर नासिर एक अच्छे इंसान थे। वो मुझसे शादी करने को राजी हो गए। इन्होंने मेरी साथ से तलाक करवाने में बहुत मदद की। इद्दत का अरसा पूरा होने के बाद हमने निकाह कर लिया। आज हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। डॉक्टर नासिर से मेरी एक बेटी है और मेरे बच्चे इनको ही पापा कहते हैं। एक दिन साद हमारे घर आया। इसको पैसों की जरूरत थी। कहता था कि इसकी बेटी की जान खतरे में है। नासिर ने पता करवाया। इसकी बच्ची के गुर्दों का ऑपरेशन था जो नासिर ने मुफ्त में करवाया। इस दिन मैंने साथ में एक मजबूर बाप देखा। वो अपने किए पर शर्मिंदा था, अपने बच्चों से मिलना चाहता था। पर इस दिन मैंने इसको सिर्फ इतना कहा कि शायद बेहैसियत इंसान एक औरत मैंने तुम्हें माफ कर दिया हो, पर बाहैसियत एक माँ मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं नासिर के साथ बहुत खुश हूँ और हम अपनी जिंदगी में मुतमिन हैं। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि आज इसकी एक बेटी भी थी तो इसके लिए वो पैसे भी कमाता था, इसे संभालता भी था, सब कुछ करता था। क्या वो यही सब कुछ मेरे लिए और मेरे बेटों के लिए नहीं कर सकता था? सच है कि आजकल पसंद की शादियों में यही सबसे बड़ा मसला है कि लड़के और लड़कियां सिर्फ एक दूसरे को हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए, वरना सच्ची मोहब्बत करने वाला हमसफर आपके साथ हर हाल में रहे, आपका साथ दे दे, बहुत कम ही देखने को मिलता है। इसलिए सिर्फ मोहब्बत के चक्कर में ना पड़े, बल्कि अच्छा हमसफर तलाश करें और इसके साथ अच्छा हमसफर बन के रहें। कहानी कैसी लगी कमेंट करें।